میں کہتا ہوں بڑا اہم ویلاگ ہے، لیکن کیا کریں، سوچ بچار کر کے یہ مسائل اتنے زیادہ ہیں، حکمت عملی بار بار بنانی پڑتی ہے، ان کی سازشوں کا توڑ نکالنا پڑتا ہے، آپ کے سامنے نشاندہی صرف نہیں کرنی مسائل، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن اس کا حل دینا لازمی ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور سمجھیں۔ تحریک انصاف کا بڑا ماسٹر سٹروک میں تفصیل بتاتا ہوں آپ کو، اور 9 مئی کی طرز پر جو بڑی سازش ہے اس کا توڑ بھی کیا ہے، آپ لوگوں نے کیسے بچنا ہے۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کا بڑا اہم رول ایک دفعہ پھر ہے، خان نے ان کو بڑا پیغام بھی دے دیا۔ وہ پیغام کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ سیاسی پارٹیوں کو بھی پیغام آ گیا طاقتور حلقوں کا کہ کرنا کیا ہے۔ تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی الیکشن کی تیاریاں ہیں۔ حسین حقانی نے بھی دی اکانومسٹ کو آرٹیکل لکھا لیکن دنیا بھر میں ذلیل ہو گیا۔ عدلیہ کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ توشہ خانہ کیس میں جج بشیر کی طبیعت خراب ہوگی، خان کے خلاف کیس نہیں سننا، لگتا ہے خان نے جو آیت پڑھ کر سنائی جج صاحب کے دل پر اثر کر گئی ہے۔ قاضی فائز صاحب جو ہیں ایک دفعہ پھر دوغلا پن کا شکار، قاسم سوری پر آرٹیکل 6 لگانے کے لیے واردات کر رہے ہیں۔ ان کے کانوں کی کھڑکیاں کھولنی ضروری ہیں۔ جنرل فیض اور سابق جج جو ہیں شوکت عزیز صدیقی، اس کا کیس بھی چل رہا ہے، اور 2 مہینے کے لیے میڈیا کو مکمل طور پر قابو کرنا، اور جو 81 صحافی اور 38 الیکشن کمیشن کا معائنہ کرنے کے لیے اوورسیز پہنچ رہے ہیں آبزرور اور صحافی، 174 دنیا میں جو بھر سے پاکستان میں پہلے سے موجود ہیں۔ الیکشن کوریج میں کون کون سے لوگ کہاں کہاں سے ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا۔ یورپی یونین کے ساتھ بھی تحریک انصاف کے لوگوں کا پروٹیسٹ کام کر گیا، اور جاوید ہاشمی صاحب نے عمران خان کی آزادی کے لیے تحریک کا اعلان کر دیا۔ اچھا، سعد رضوی نے ایک مشورہ دیا، وہ بھی میں ذرا جواب دوں گا، ٹویٹر پہ میں نے دے دیا ہے، ویسے وہاں بھی پڑھ لیں، لیکن اس سے دوبارہ بتا دوں۔ آج آپ کے سامنے الیکشن کے بعد جو منظرنامہ ہے میں وہ پیش کروں گا جو آپ کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ کچھ طاقتور لوگ بھی دیکھتے ہیں، اللہ کرے انہیں ہی سمجھ آ جائے۔ بلکہ میں اسی سے شروع کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی بڑا معاملہ ہے۔ دیکھیں، جب بہار کا موسم آتا ہے تو کوئی اگر دشمن گلستان اس کے سارے پھول بھی کاٹ دے تو بہار کا موسم نہیں رکتا، وہ آتا ہے، اسے روک نہیں سکتے آپ۔ پھولوں کے کٹنے سے بہار نہیں رکتی، اسی طرح زبردستی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے سے نہ تو سیاسی استحکام آتا ہے، نہ معیشت چلتی ہے، نہ خوشحالی آتی ہے، نہ ترقی، صرف اور صرف باغ اجڑ جاتا ہے، بہار کا کچھ نہیں بگڑتا۔ الیکشن کے بعد کا منظرنامہ یہی ہے، آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو مختلف جریدوں بلومبرگ، آبزرور، دی اکانومسٹ، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس ہے، اکنامکس ریویو ہے، ورلڈ بینک ہے، IMF، فائنینشیل اکنامکس گروتھ پڑھیں، ریویو آف اکنامکس پڑھیں، A&D جرنل آف اکنامکس پڑھیں، اسٹیٹ بینک کی رپورٹس دیکھیں۔ میں دنیا کے تمام ماہرین کی رائے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پاکستان کتنے بڑے سنگین بحران کا شکار، ہم کس آتش فشاں پر بیٹھے ہیں اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے، الیکشن صاف شفاف نہ کرائے، سیاسی استحکام نہ آیا۔ ابھی حالات کیا ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ فارن ریزرو بری طرح گر رہے ہیں، 1 مہینے کا صرف امپورٹ کا بل ادا کرنے کے پیسے، صرف 1 مہینے۔ IMF کے $3 ارب کا قرض اپریل کے مہینے میں، پلان ختم، پروجیکٹ ختم۔ موسم اور سیکیورٹی کے حالات اپنی جگہ، زراعت، ٹیکسٹائل، سروسز، انڈسٹری، انویسٹمنٹ سب تو بہت برباد، مہنگائی، بے روزگاری۔ اس وقت واقعی ہم آتش فشاں کے دہانے پر ہیں، 1.5 کروڑ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، بے روزگاری میں 10%، یہ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں 20% سے بھی زیادہ ہے، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ بے روزگار۔ IMF سے 23 مرتبہ معاہدہ ہوا جو اپریل میں اب ختم ہونے جا رہا ہے۔ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، معیشت کا کوئی روڈ میپ نہیں، بیرونی قرضے، اور 3 سالوں میں $77 ارب واپس کرنے، ذرا غور سے سنیں، ہر سال $25 ارب کا قرضہ واپس کرنا ہے، 2026 تک $77 ارب بنتے ہیں۔ خود سوچ لیں کہ IMF کا قرضہ لینے کے لیے $1 ارب کے لیے 16 مہینے پوری دنیا کے ہر ملک کی منتیں کی، 23 کروڑ عوام کے بڑے ملک میں جہاں $1 ارب نہ ہو، تنخواہوں دینے کے لیے 700 ملین IMF نہ دیتا تو تباہی۔ اور ساتھ پڑوس میں ہندوستان اور چین، 170 لوگ ہندوستان میں جو پاکستان کو $1 ارب کا قرضہ دے سکتے ہیں، اور یہ حکومت نہیں، عام لوگ، ارب پتی بزنس مین، اور چین میں 495 لوگ جو $1 ارب قرضہ دے سکتے ہیں۔ اگر یہ مستحکم پاکستان ہوتا، یہ ارب پتی لوگ یہاں انویسٹمنٹ کرتے، سارے مسائل ختم۔ اب ہندوستان کا کوئی ایک شخص بھی اس 25 کروڑ کے ملک کو خرید سکتا ہے۔ عمران خان جب اوورسیز پاکستانیوں کی بار بار بات کرتا ہے تو میں وجہ بتاتا ہوں۔ IMF کی آپ سٹیٹمنٹ پڑھیں کہ اس وقت جون کے مہینے میں پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانیوں کی طرف سے 3.5 ارب کی کمی ہوگی۔ اب میں آپ کو بتا دوں، $5 ارب، 3.5 ارب کم بھیجنا، یہ IMF کے دیے ہوئے قرضے سے زیادہ ہے۔ عمران خان کے دور میں 36 ارب تک یہ فورن ریمیٹنس پہنچی، جو اب 28 یا 29 ارب رہ جائے گی۔ نومبر کے کوارٹر میں 9% کمی ہو چکی ہے۔ بیرون ملک پاکستانی اس نظام پر بھروسہ نہیں کر رہے۔ اگر آپ کے اپنے اوورسیز پاکستانی بھروسہ نہیں کر رہے تو الیکشن کے نتیجے میں جو غیر قانونی حکومت بنائیں گے آپ، اس پر دنیا کیسے بھروسہ کرے گی؟ فارمولہ سادہ، معیشت مضبوط، سیاست مستحکم، سیاسی جماعتیں مضبوط۔ باجوہ ڈاکٹرائن جو اثاثہ سمجھتی تھی، آج اس ڈاکٹرائن کو الٹ کے اس تجربے سے کچھ نہیں ملا۔
شمالی کوریا اور افریقہ کے چند ممالک کو چھوڑ کے جمہوریت، بلکہ مکمل جمہوریت، ریاست کی معیشت اور سیاست مستحکم کا اور کوئی فارمولہ دنیا میں موجود نہیں. جتنا مرضی بڑا اکنامسٹ آ جائے سامنے میرے، حکومت کیوں اس طرح پرفارم عمران خان کی بہترین کر رہی تھی. آج زبیر عمر کے بعد حفیظ پاشا بھی کہہ رہے ہیں دیوالیہ پن دور دور نہیں تھا، ملک ترقی کر رہا تھا، اس طرح کی غدر نہیں تھی. اب یہ ساری خطرناک صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی. ان حالات کو مزید تباہ کرنے کا منصوبہ جو یہ بنا رہے ہیں، 9 مئی کی طرح دوسری ایک سازش. وقار ملک نے بھی بات کی. ورلڈ اکنامک فورم سوئٹزرلینڈ میں جو ان کی رپورٹ ہے، ورلڈ کی رپورٹ ہے کہ نامعلوم لوگوں کے ذریعے جو حملہ کروا کے الیکشن کے نتائج کا انتظار کریں گے، فیصلہ حق میں نہ آیا تو کریک ڈاؤن ہوگا. انہوں نے تو سول وار کی بات کی ہے، میں بڑا ہلکا بتا رہا ہوں آپ کو. پھر جس طرح جیلر نے کل بدتمیزی خان سے کی، ایک ٹیسٹ کیس انہوں نے کیا، الیکشن قریب ہے، حالات ان کے قابو میں نہ رہے تو یہ خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے حملہ بھی کر دے جیل میں. اڈیالہ جیل میں 4 جنوری کو اس طرح کا واقعہ ہو چکا ہے. اب لندن معاہدہ انہوں نے کیا ہوا وہ بری طرح فیل ہوا، اور اس کے دیکھیں بہت ساری چیزیں اس پر ڈیپینڈ کر رہی تھی. بلے کا نشان چھیننا اس کا حصہ تھا، رنگ برنگے نشان دے دینا امیدواروں کو، ووٹروں کو کنفیوز کریں، ووٹ بینک تقسیم کریں، کیونکہ نون لیگ کا ووٹ بینک انہیں لگ رہا تھا ایسے ہی انٹیکٹ رہے گا، اور دھاندلی کے ذریعے نون لیگ کو اگر 2/3 نہیں تو سادہ دلوا دیں گے یا مخلوط حکومت بنوا دیں گے. سارے منصوبے ناکام. تحریک انصاف اور پاکستان کے نوجوانوں کو ماسٹر سٹروک. پہلے امیدوار ووٹر کو ڈھونڈتا تھا، آج ووٹر امیدوار کو ڈھونڈ رہا ہے. نون لیگ کو لگتا تھا ووٹ بینک موجود ہے، میدان میں اترے تو پتہ چلا ووٹ بینک تو بالکل بڑھ گیا. اب یہ کام پہلی دفعہ نہیں، 96 میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو چکا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کہتا تھا کھمبا کھڑا کروں جیتے گا، یہ حالات تھے. پھر حالت آج یہ ہے کہ امیدوار نہیں مل رہا. پیپلز پارٹی کے پاس آج مشکل سے 56 امیدوار بھی نہیں ہے، کارکردگی کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے. اور نون لیگ یہ جو بار بار معیشت کی بات کرتی ہے، سب سے زیادہ معیشت کو تباہ و برباد انہوں نے کیا. یہ خواجہ آصف آج کہہ رہا ہے جنرل باجوہ ایل نہیں تھا ہم نے لگایا. دیکھیں انہیں یہ نہیں پتا کہ اس کی غلطی کا انجام کیا ہوا. 4تھے نمبر کے جرنیل کو اٹھا کے نواز شریف نے لگایا. پھر نواز شریف نے ایکسٹینشن میں وزیر اعظم سے زیادہ ووٹ دلوائے. نواز شریف پھر لندن معاہدہ کرنے والا باجوہ، نواز شریف کو فرار کرنے والا باجوہ، ڈیل کروانے والا باجوہ، خواجہ آصف کو الیکشن جتوانے والا باجوہ، معیشت عمران خان کے رجیم چینج آپریشن سے تباہ کرنے والا جنرل باجوہ. اور 7 سال بعد انہیں یاد آیا. پرویز مشرف کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے، اور یہ لوگ یہی باتیں آئندہ بھی کریں گے. آج کے لوگوں کے بارے میں یاد رکھیے گا. یہ طاقتور لوگ اس الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ نواز شریف زرداری کا حال جو ہونے جا رہا ہے وہی جو 2018 میں فضل الرحمان کا ہوا. یہ تمام سیاسی جماعتیں اپنی ذاتی نشستیں جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. جس طرح پارٹی کو پیپلز پارٹی کو ضیاء الحق نے تباہ نہیں کیا، زرداری نے کیا، اس طرح نون لیگ کو مریم نواز، شہباز شریف اور باجوہ نے تباہ کیا. آج شاہد خاقان جیسے لوگ راہیں جدا کیوں کر گئے؟ جاوید ہاشمی جیسے لوگ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلانے پر کیوں مجبور ہوئے؟ یہ لوگ صرف 12 جماعت پاس پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹی سی اپنی بنائی ہوئی دنیا میں رہتے ہیں. اس دنیا کے باہر کیا ہوتا ہے کنویں کے مینڈک کی طرح سمجھ نہیں ہے. ذہن ادھر ہی 1990 کی دہائی میں پھنسا ہوا ہے. اور جن لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ان کے ساتھ بڑا عرصہ کام کیا وہ جانتے ہیں اب یہ کریں گے کیا 4-5 چیزیں، اور آپ لوگ انہیں بڑے آرام سے ہرائیں گے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ لوگوں نے کرنی ہے الیکشن میں، رابطہ. دیکھیں 2 مہینے کے لیے سوشل میڈیا پر قابو پانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کے رابطے کی لائن کاٹ دیں. آپ جانتے ہیں ٹویٹر پاکستان میں لوگ زیادہ استعمال ہے. اشر باجوہ نے بڑا خوبصورت سروے کیا، فل کریڈٹ میں اس نوجوان کو دیتا ہوں. 45 سال سے کم ووٹرز کا اس نے 67%، یوٹیوب استعمال کرنے والے 7 کروڑ، فیس بک والے 5 کروڑ، اور اسی طرح 1 کروڑ 80 لاکھ انسٹاگرام، 1 کروڑ 60 لاکھ، اور ٹویٹر استعمال کرنے کو 42 لاکھ ہیں. یہ 65% نوجوان پاکستان کا جو 35 سال کی عمر سے کم ہے. اب آپ سب لوگوں نے ان سے رابطے کی مہم کیسے چلوانی ہے یہ بڑا آسان ہے. دیکھیں نا آپ کو یہ پینا فلیکس لگانے دیتے ہیں، نہ ہولڈنگ لگانے دیتے ہیں، نہ بورڈ، نہ بینر، نہ کچھ. ویسے بھی وہ مہنگے ہیں، خرچہ زیادہ ہے، اتار دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں. اور آپ کو پہلے بھی بتایا تھا دیواروں پر سپرے پینٹ کریں جہاں آپ کو اجازت ہو. نجومیوں کے اشتہار اگر جگہ جگہ لگ سکتے ہیں تو عمران خان کا نام کیوں نہیں لگ سکتا؟ سپرے پینٹ سستا ہے. دیوار پر وال چاکنگ کریں، گھر گھر جا کے لوگوں کو بتائیں، اس سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. بڑی عمر کے جو بزرگ ہیں دیکھیں وہ ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ بلے کا نشان موجود ہے. انہیں آپ نے سمجھانا ہے. یہ 67% پاکستان کے نوجوانوں کی ڈیوٹی ہے. آپ واٹس ایپ ہر بندہ استعمال کرتا ہے، ٹویٹر ہر بندہ استعمال نہیں کرتا. آپ کوشش کریں واٹس ایپ پہ چینلز بنائیں، گروپ سے بھی زیادہ چینلز بنائیں. ان چینلز پہ معلومات شیئر کریں، جس طرح میں آپ کو مثلا بتا رہا ہوں. وہ الیکشن دن پہ لوگوں کو پولنگ سٹیشن کیسے پہنچانا ہے، وہاں کی سواریاں، موٹر سائیکل، سائیکل، رکشہ، کچھ بھی سواری. نوجوان خود محلے کے جو بچے ہیں، لڑکے لڑکیاں، ان کا کام ہے کہ نام اور ووٹ کہاں ڈالنا ہے یہ سب آپ کو پتہ ہونا چاہیے. 14 دن ہیں آپ کے پاس، تیاری شروع کریں آج سے. ساری معلومات امیدوار کی انتخابی نشان آپ کو یاد ہوں، جیسے بچپن میں آپ پہاڑے یاد کرتے تھے. اب اس سے بھی جو اہم مرحلہ ہے وہ پولنگ سٹیشن کے اندر ایجنٹ ہے. میں نے آپ کو بتایا ایک ایجنٹ آپ نے بنانا نہیں، 2 بنانے ہیں. اس کا خطرہ یہ کہ ایجنٹ اغوا ہو سکتا ہے. اب پولنگ ایجنٹ کے طور پر لوگوں کو تربیت بڑا ضروری ہے.
ووٹ کیسے ڈالنا ہے, ووٹ مسترد کون سا ہوتا ہے, یہ بڑا اہم معاملہ ہے. جو لوگ مورے لگاتے ہیں جذبات میں, وہ 3-4 جگہ اور ٹھوک جاتے ہیں. انہیں اس چیز کو سمجھانا ہے, ووٹ مسترد نہیں ہونے دینا. اور کچھ لوگ مختلف نشانوں پہ مور لگا دیتے ہیں, کچھ انہیں بار بار ریہرسل کروائیں, ویڈیوز ووٹ کی دکھائیں, بار بار خود بھی دیکھیں. جن لوگوں نے فارم 45 زندگی میں نہیں دیکھا وہ پڑھیں ان فارمز کو, سارے فارم الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ڈاؤن لوڈ کریں, ان فارمز کو سمجھیں, کوئی تاکہ آپ سے 2 نمبری نہ کر سکے. اگلا مرحلہ جو موبائل فون میں آپ نے کیمرہ, ایک ایپ آتی ہے کیم سکینر کے نام سے, وہ آپ اپنے موبائل میں ڈال لیں, ڈاؤن لوڈ کر لیں, اور ایک پاور بینک ساتھ رکھیں. چارجنگ آپ کو ہر جگہ ملے گی نہیں, لوڈ شیڈنگ بھی ہوگی, وہاں پر اینڈ ٹائم پہ بجلی بھی جا سکتی ہے. اور عدالتیں ویڈیو کو تو تسلیم کرتی نہیں, آپ کو پتہ ہے, ویڈیوز پہ فوکس نہ کریں, اس کی ویسے ہی بھرمار لگ جانی ہے. آپ کے پاس کاغذات ہونے چاہیے, پروف, اور ایک ایک چیز کی آپ نے تصویر بنا کے اسے واٹس ایپ گروپ میں بھیجنا ہے. اور اگلے 2 مہینے آپ کو پتہ ہی انٹرنیٹ, سوشل میڈیا, یہ ساری چیزوں پہ قابو کریں گے. یہ صرف 6-7 دن نہیں کریں گے, لیکن انہیں آپ نے بھاگنے نہیں دینا. پاکستان کے ہر شہری پر سیاست فرض ہو چکی ہے. جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں اس طرح اب آپ کی عبادت ہے. سوشل میڈیا کے لیے آپ حجام کی دکان پہ جائیں, آپ بال کٹوانے جائیں, بازاروں میں شاپنگ کرنے جائیں, گلی محلے میں کوئی ملاقات ہو, کسی کی شادی, فوتگی, کھانا کھانے ہوٹلوں میں جائیں, جہاں جائیں آپ اپنی نسلوں کو یہ نظریہ آزادی خان کا پیغام پہنچائیں, یاد دہانی کروائیں. اور دیکھیں, اس کی میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں, ابھی بہت بڑی ان کی میٹنگ ہوئی, طاقتور لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر تحریک انصاف نے تمہارے بڑے بڑے یہ بت توڑ دیے, خاص طور پر یہ بڑے بڑے بت, جیسے آپ کو پتہ ہے یہ خواجہ آصف ہے ریحانہ ڈار صاحبہ کے مقابلے میں, مریم نواز کے مقابلے میں, نواز شریف کے مقابلے میں, احسن اقبال کے معین کی جو کچن کیبنٹ ہے پوری, ان کو اگر آپ نے گرا دیا تو آپ کی سونامی پھیل جائے گی, کوئی نہیں روک سکتا. اسی لیے اینکروں کو حکم ہے کہ ایک نتیجہ ایسا آیا, آپ نے چیخیں مارنی ہیں, گریبان پھاڑ دینے, منہ سے تھوک نکالنا ہے, جھاگ نکالنا ہے, اچھلنا کودنا ہے. اور آپ نے سوشل میڈیا انہوں نے بند کر کے صرف نیوز چینل پہ یہی پروپیگنڈا چلانا ہے. عوام کا کام یہ ہے کہ آپ نے انہیں شکست دلانی ہے. یہ لوگ سیاسی ہیں نہ جمہوری ہیں, یہ بہروپیے ہیں, اداکار ہیں, اس بدبودار نظام کے بینیفیشری ہیں. آپ کی جماعت ایک سیاسی جماعت ہے, مکمل سیاسی. میں خود کہہ رہا ہوں, اس وجہ سے خواتین امیدواروں کو 25 جنرل نشستوں کے ٹکٹ تحریک انصاف نے دیے. نون لیگ نے کتنے, 6, سارے کے سارے خاندان کے. پیپلز پارٹی نے صرف 2 خواتین کو ٹکٹ. خاندان کا کوئی شخص خان کا اس میں شامل نہیں کر ہوتا تو میں تنقید کر رہا ہوتا. یہ وجہ ہے آپ جمہوری ہیں, آپ ڈٹ جائیں اس پہ. اب تو بیرونی دنیا سے صحافی بھی آ رہے ہیں, وہ خود ریکارڈ کریں گے ساری چیزیں. ابھی برطانیہ سے 5 صحافی آ رہے ہیں, جاپان سے 8 آ رہے ہیں, کینیڈا سے 13 آ رہے ہیں, اسی طرح 5 کامن ویلتھ سے آ رہے ہیں, 38 آبزرور جو الیکشن کمیشن کا معائنہ کریں گے, سب لوگ آ رہے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں پاکستان کے اندر بھی اس وقت تقریباً 6060 کے قریب جو الیکشن آبزرو کرنے کے جنہیں کارڈ ایشو ہوئے. یہ اس لیے اس کی ویڈیو کی فکر نہ کریں. اب عدلیہ کی میں بات کرتا ہوں. جنرل قاضی فائز, معاف کیجیے گا, جج قاضی فائز صاحب, جسے عمر بندیال نے قاسم سوری کا معاملہ لٹکایا, اسٹے دے کے آرٹیکل 6 لگانا چاہتا ہے, غداری کا مقدمہ. اب یہ قومی اسمبلی میں کہتا ہے یہ کیسے اس نے سارا چینج کیا. قاضی فائز اپنے بچوں کی منی ٹریل کا جواب دیتا نہیں, قاسم سوری عمر بندیال کے 4 سال کے فیصلہ نہ دینے کا جواب دے. اور قاضی صاحب کو یہ نہیں پتا, جنرل جج صاحب کو, کہ یہ اشتہاری مجرم اسحاق ڈار ایئر فورس 1 کے جہاز میں آ کے سینیٹر بنا, پھر فائنانس منسٹر بنا, پھر شہباز شریف وزیر اعظم بنا, جہازوں میں لائے گئے, یہ سب چور تھے اس وقت. عمر بندیال نے 4 سال کیس نہیں چلایا, اس کا قصور ہے. نواز شریف کہتا ہے آج جو مجھے وزیر اعظم بننے نہیں آیا, الیکشن لڑنے, اسے پوچھے تم تو نااہل تھے, تمہارے تو کیسز تھے, تم تو اشتہاری تھے, بگھوڑے تھے, تم کیسے الیکشن لڑنے آئے بھائی, تمہیں کیسے پتا تھا. چرچل نے بڑی خوبصورت بات کی, عدالتیں آزاد ہوں گی, برطانیہ جنگ نہیں ہارے گا. پاکستان بغیر کوئی جنگ لڑے کیوں ہار گیا؟ عدالتیں تباہ و برباد ہیں, مینجڈ ہیں. اس رجیم چینج آپریشن میں $17 ارب کا تو سیدھا نقصان, $13 ارب تو سامنے آ گیا. یہ کسی ملک پر آپ ایٹمی حملہ کریں نا, اتنا نقصان نہیں ہوتا. یوکرین کا نہیں ہوا اتنا, افغانستان کا اتنا نہیں ہوا جتنا ان عدالتوں نے کر دیا حکومت گرا کے. قاضی صاحب اتنے منصف ہیں, اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں کرتے. صدیق جان سب سے بہترین کورٹ رپورٹر, اس کا نام ہی لسٹ سے نکال دیا. ایسے جمہوری قاضی فائز. خیر, ابھی آرٹیکل دی اکانومسٹ میں عمران خان کا اتنا مشہور ہوا کہ اکانومسٹ نے 11 مرتبہ ری ٹویٹ کر دیا. حسین حقانی بھی جذبات میں آ گیا, میں بھی ایک آرٹیکل لکھوں, لکھو. ٹویٹر نے اس کے نیچے ریڈر ایڈٹ کانٹیکسٹ. اچھا, جن لوگوں کو نہیں پتا, یہ ٹویٹر کا ایک فیچر ہوتا ہے, کمیونٹی نوٹ ڈالتے ہیں یہ یوزر کے ووٹ کی بنیاد پر, کہ اس میں اگر جھوٹ ہے, غلط معلومات ہیں, تو ٹویٹر اس کے نیچے ایک نوٹ لگا دیتا ہے. یہ اب جو ایکس کمپنی ہے, ٹویٹر کا نام ایکس ہے, لوگوں کے تاثرات کی مدد سے, ووٹ کی مدد سے بتاتے ہیں کہ یہ غلط بات کر رہا ہے. حسین حقانی کے آرٹیکل کے نیچے یہ نوٹ لگا دیا انہوں نے, جو خان کے خلاف لگا. اور یہ ڈان نیوز کے حوالے سے انہوں نے خبریں دی کہ حسین حقانی نے پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کے لابنگ کی حکومت گرانے کے لیے 2022 میں $30,000 CIA کے رابرٹ گرینر سے لیے. یہ وہ بندہ تھا جو CIA کا ڈرون چیف تھا. باقی آپ خود کر لیں جمع تفریق. اب اس میں آخر میں مولانا فضل الرحمان غیبی امداد, جگنو محسن کے ساتھ انٹرویو,
اس میں اس نے پوچھا وزیر اعظم بننے کے لیے آپ مشرف کی منتیں کرتے تھے، مولانا صاحب کا ڈیلے بار آ گیا ایسے کر کے. خیر ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی. وہ کہتے ہیں میرے غیبی احساس ہے، اللہ غیب سے مدد کرتا ہے. تو غیب ان کے ایک تو آپ سب کو پتہ ہے 4000 کنال شہداء کے لیے زمین تھی فرنٹ مینوں کے ذریعے الاٹ کرائی، اللہ معاف کرے. اور سعد رضوی صاحب نے خان کو مشورہ دیا جی جیل ڈٹ کے کاٹے، جیلیں تربیت دیتی ہیں 9 ماہ جیسے ماں. سعد رضوی صاحب تو حافظ ہے. خان نے 3 دفعہ قرآن ختم کیا، تفسیر پڑھی، آیات پہ تدبر کر کے بچوں کے لیے نوٹس بنا رہا ہے، ایکسرسائز کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے. 200 کیسز کے مقدمات میں وکلاء کو ہدایات دیتا ہے، پوری پارٹی چلا رہا ہے. 859 ٹکٹ اس نے بانٹے. سعد رضوی صاحب کو پتہ نہیں خان نے پہلے 9 کتابیں معاف کیجیے گا لکھی ہوئی ہیں. عمران خان کا ایک ایک لمحہ جیل میں جو ہے وہ مصروفیت میں گزرتا ہے. اسے کیا ٹریننگ انہوں نے جیل میں دینی ہے، وہ جیل کو ٹرین کر سکتا ہے، ان لوگوں کو راہ راست پہ لا سکتا ہے. اسی لیے بعض اوقات یقین کریں نماز کی امامت بھی وہ خان کو دے دیتے ہیں. بہرحال انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں اور پاکستانیوں دل نہ چھوڑنا. میری باتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں، بڑی ڈیپ ہوتی ہیں اور لیکن میں آپ کے لیے فکر مند ہوں. بس میں اب یہ کہہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں اور بات نہیں کرتا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں.